اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ میں نے پہلے پارٹ میں سورہ بقرہ کی 5 آیتوں کی تلاوت کی تھی، میں ترجمہ، اور میں نے بتایا تھا کہ پارٹ 2 میں اس کی تفسیر بیان کی جائے گی۔ یہ ہمارا سماعت قرآن کا سیشن ہے جس میں ہمیشہ 3 4 یا 5 آیتیں ڈیلی ناظرہ ہوگا، میں ترجمہ، اور سیکنڈ پارٹ اس کے دوسرے دن آپ کو تفسیر ملے گی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 1، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کی تفسیر ہم جانتے ہیں، اس کا مفہوم کیا ہے ہم آج انشاءاللہ جانیں گے۔ الف لام میم، یہ جو حرف ہے الف لام میم، یہ حرف کو حرف مقطعات کہتے ہیں، یعنی یہ حرف مقطعات قرآن مجید کی بعض صورتوں کے آغاز میں پائے جاتے ہیں، جس کا مطلب ہمیں کسی کو نہیں پتہ۔ اب اس کا مطلب کیوں نہیں پتہ، آئیے اس کا مفہوم سمجھتے ہیں ہم، کہ جس زمانے میں قرآن مجید نازل ہوا ہے اس دور کے اسالیب بیان میں اس طرح کے حروف مقطعات کا استعمال عام طور پر معروف تھا۔ خطیب اور شعراء دونوں اس اسلوب سے کام لیتے تھے کہ کوئی سمجھے نہ، تو ایسے حروف کو کہتے ہیں حروف مقطعات، یعنی جو بولنے والا ہے وہی اس کو سمجھ سکتا ہے۔ اور چنانچہ اب بھی کلام جاہلیت کے جو نمونے محفوظ ہیں ان میں اس کی مثالیں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے، اور اس کے استعمال عام کی وجہ سے یہ مقطعات کوئی چستہ نہ تھے جس کو بولنے والے کے سوا کوئی نہ سمجھتا ہو۔ لیکن اور جب کہ دیکھا جائے کہ سامعین بالعموم جانتے تھے، سامعین سننے والا بالعموم جانتے تھے کہ اس سے مراد کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کے خلاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم عصر مخالفین میں سے کسی نے بھی یہ اعتراض کبھی نہیں کیا کہ یہ بے معنی حروف کیسے ہیں جو تم بعض صورتوں کی ابتدا میں بولتے ہو، کیونکہ کلام جاہلیت میں وہ لوگ بھی یہ اس حرف کا استعمال ایسے کیا جاتا تھا جس کے مطلب معنی کسی کو سمجھ میں نہیں آتے تھے۔ پھر دھیرے دھیرے اس کا کیا ہوتا چلا گیا، دیکھیے کہ جو حرف مقطعات ہے جو اس کو وہ اور حرف مقطعات کو نا اسلوب عربی زبان میں متروک ہوتا چلا گیا۔ وہ تو مخالفین جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم عصر مخالفین تھے، انہوں نے کبھی اس بات کا اعتراض نہیں کیا کہ یہ بے معنی حرف کیسے ہیں، اور اس بنا پر جو مفسرین ہیں ان کے لیے بھی معنی متعین کرنا مشکل ہو گیا۔ لیکن یہ ظاہر کہ نہ تو ان حروف کا مفہوم سمجھنے پر قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کا انحصار ہے، اور نہ یہی بات ہے کہ اگر کوئی شخص ان کے معنی نہ جانے گا تو اس کے راہ راست پانے میں کوئی نقص رہ جائے گا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر آپ کو اس کا مطلب نہیں پتہ ہے تو آپ راہ راست سے آپ کو اس سے نقص پہنچے گا آپ کو، یا پھر کوئی ایسا کمی رہ جائے گی، اس میں کوئی قرآن میں ایسا نہیں بتایا ہوا ہے، اور اس حرف کے معنی صرف اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، اور لہٰذا ایک عام ناظر کے لیے کچھ ضروری نہیں ہے کہ وہ ان کی تحقیق میں سرگرداں ہوں، اور جو بھی پڑھنے والا ہے اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ اس کی تحقیق کرتے رہیں۔ کچھ چیزیں قرآن میں ایسی ہیں، کچھ لفظ ہیں جیسے آپ لوگ الف لام میم یاسین، اور جو لوح قرآنی جو الفاظ ہیں وہ کچھ معنی ہم کو نہیں پتہ، وہ صرف اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، اور اس میں کوئی ایسا شک و شبہ نہیں ہے کہ اگر آپ کو اس کا مطلب نہیں معلوم تو آپ راہ راست سے ہٹ جائیں گے۔ اس میں قرآن میں ایسا کچھ بتایا ہوا نہیں ہے، لیکن اتنا ہے کہ اس کے معنی صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ اور جو الف لام میم ہے یہ سورے کے سٹارٹنگ میں کچھ سوروں کے سٹارٹنگ میں ایسے حرف مقطعات استعمال ہوتے ہیں۔
چلیے اب آتے ہیں دوسری آیت پر. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اب دیکھیے دوسری آیت کا ترجمہ اور تفسیر کچھ اس طرح سے ہے، بلکہ اس کا سیدھا سادہ مطلب تو یہ ہے کہ بے شک یہ اللہ کی کتاب ہے. بے شک قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، اور ایسی 4 آسمانی کتابیں بھی موجود ہیں، الحمدللہ موجود تھیں، جو ہمارے 4 انبیاء اکرام ہمارے پیغمبروں پر نازل کی گئی تھی. توریت، زبور، انجیل، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، وہ بھی آسمانی کتابیں ہی تھیں. لیکن کچھ مخالفین نے، کفار نے، جو ایمان نہیں لاتے تھے، انہوں نے استغفر اللہ اس کتابوں پر رد و بدل کر دیا. لیکن اب جو قرآن مجید ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی، اب اس میں تا قیامت تک کوئی بھی تبدیلی نہیں آئے گی، کیونکہ اس کا ذمہ خود اللہ نے لے لیا. بے شک جیسا کہ میں بتا رہی تھی کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور مگر ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک کی کوئی بات ہی نہیں ہے، کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے. لیکن جتنی کتابیں ہم دنیا میں رسالے وغیرہ، جو بھی ماورائے ادراک سے جو بحث کرتی ہیں، ڈیبیٹس وغیرہ کتابیں جو ہم لوگ آج کل پڑھتے ہیں، یا کرنٹ افیئرس جو ہم لوگ نیوز وغیرہ میں وہ پڑھتے ہیں، کبھی نیوز اخبارات سے پڑھتے ہیں، تو کبھی کبھی ان چیزوں پر، ان رسالوں پر، ان مکالمات پر، ان کالم پر کبھی کبھی شک ہو سکتا ہے کہ نہیں بابا یہ نیوز غلط ہے، یہ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ فیک ہے. لیکن قرآن ایسی کتاب ہے جس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے، بلکہ اس کے مصنف خود اللہ تبارک تعالیٰ ہیں، اور وہ سب قیاس گمان پر مبنی ہے. جو بھی کتابیں ہم لوگ پڑھتے ہیں، بچوں کو کہانیاں سناتے ہیں نا، جو ہمارے پاس رہتی ہیں، کچھ رسالے ہیں، کبھی میں حدیثوں سے مبنی کتابوں کی بات نہیں کر رہی ہوں، جو ہم دوسری کتابیں پڑھتے ہیں جو قیاس پر مبنی ہے، امیجنیشن پر مبنی ہے. یہ کتابیں کیسی رہتی ہیں، کبھی کبھی ان میں شک ہو جاتا ہے کہ نہیں بابا یہ شاید کتاب، یہ شاید کالم صحیح نہیں ہے، مکالمہ صحیح نہیں ہے، شاید یہ ایسا نہیں ہو سکتا. تو یہ کبھی کبھی کچھ کتابوں پر ہمیں شک رہتا ہے. لیکن قرآن مجید ایسی کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، کیونکہ قرآن کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، اور اس کے مصنف بھی اللہ تعالیٰ ہی ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایسی کتاب ہے جو سراسر علم حقیقت پر مبنی ہے. یہ ہماری کتاب امیجنیشن، قیاس پر مبنی نہیں ہے. قرآن مجید یہ کتاب حقیقت پر مبنی ہے، یعنی اس میں جو چیزیں بتائی ہوئی ہے سب حقیقت پر مبنی ہے. جو سب کچھ ہو چکا ہے دور اسلام میں، اسلام کس طرح پھیلا، نبیوں کے حالات، واقعات، یہ سب حقیقت پر مبنی ہے. کس صورت میں، کس سچویشن میں کون سی آیت نازل ہوئی، یہ سب کتابیں، یہ سب چیزیں جو ہے ایک اس طرح آیتوں کو جمع کرتے کرتے اس کو قرآن کی شکل دی گئی. یہ سب حقیقت پر مبنی ہے کتاب ہماری. جو بھی آیت نازل ہوئی اس کے پرٹیکولر سچویشن کے حساب سے، تو یہ سب حقیقت پر مبنی کتاب ہے. یعنی جو حالات پہلے ہو چکے نبیوں کے زمانے میں، دور اسلام کس طرح پہلا، پہلے عرب میں کیسے جاہلیت کا زمانہ تھا، ان سب کے حالات سے لے کر اسلام کا کس طرح اسلام کو پروان چڑھایا گیا نبیوں نے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ اکرام نے، انبیاء اکرام نے، کتنے نبی پیغمبر اس دنیا میں آئے اور گئے جنہوں نے دین کی تعلیم دی. تو ہر سچویشن پہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے وحی نازل کی ہے. اور وہ وہی ہے جو آیتوں کے طور پر نازل ہوتی گئی، پھر بعد میں اس کو ایک ترتیب دیا گیا جو قرآن کی شکل اختیار کی گئی. اور وہ قرآن جو آج ہم لوگ پڑھتے ہیں وہ حقیقت پر مبنی کتاب ہے. اور اس کا مصنف وہ ہے جو تمام حقیقتوں کا علم رکھتا ہے.
میں نے ابھی جیسا بتایا آپ کو کہ ہمارے قرآن کا مصنف وہی ہے جو تمام حقیقتوں کا علم رکھتا ہے، اور وہ حقیقتوں کا علم کون رکھتا ہے میری بہنوں؟ صرف واحد ذات ہے جو اللہ کی ذات کہلاتی ہے، وہی تمام حقیقتیں جانتا ہے۔ اور اسی لیے میں یہ کہتی ہوں کہ فی الواقع اس میں شک کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ انسان اپنی نادانی کی بنا پر اس کے بیانات میں شک کرے، یعنی اسے کہتے ہیں بدعت۔ جو دین کے حدیث میں دین کی باتوں کو، حدیث کی باتوں کو اپنے حساب سے جو چینجز کرتے ہیں اسے کہتے ہیں بدعت۔ تو یہ انسان اپنی نادانیوں کی وجہ سے کرتا ہے۔ تو اسی لیے بتایا گیا کہ یہ کتاب میں ہمارے قرآن میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں کہ اس کے کچھ بیانات پر اگر وہ نادان انسان ہی شک کر سکتا ہے۔ نادان انسان کون ہے؟ کون ہو سکتا ہے نادان انسان؟ یعنی جس کو دین کی معلومات نہیں ہے، جو اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی باتوں کو جھٹلاتا ہے، نبیوں کے پیغامات کو جھٹلاتا ہے، دین اسلام کو جھٹلاتا ہے، اور بدعتیں دین کی باتوں میں، حدیثوں میں اپنی مرضی سے کوئی دوسرا علم وہاں لا کر تھوپ دیتا ہے، وہ احادیث کو چینج کر دیتا ہے، یعنی دین کی باتوں میں چینجز کرنا ایک بدعت کہلاتا ہے۔ تو اس میں شک جو ان چیزوں میں شک کرتا ہے تو یہ نادان انسان ہی کر سکتا ہے۔ کامل مکمل مسلمان، توحید والا مسلمان کبھی قرآن مجید پر، ہماری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی کتاب پر کبھی بھی شک نہیں کرتا، جو ایک کامل مسلمان، پکا مسلمان جو ہوتا ہے۔ چلیے آتے ہیں آیت نمبر 3 پر۔ للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ یعنی یہ کتاب تو سراسر ہدایت و رہنمائی، مگر اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی میں چند صفات پائی جاتی ہوں۔ ان میں سے اولین صفت یہ ہے کہ آدمی پرہیزگار ہو، بھلائی اور برائی میں تمیز کرتا ہو، برائی سے بچنا چاہتا ہو، بھلائی کا طالب ہو اور اس پر عمل کرنے کا خواہش مند ہو۔ دیکھیے، جس کے اندر جذبہ ہوتا ہے کچھ پانے کا، کچھ کرنے کا، اپنے اندر بدلاؤ لانے کا، چینجز لانے کا، جو اسپریچول فیلنگز اندر سے رہتے ہیں، تو ہی انسان اپنے آپ کو بدل سکتا ہے۔ جس کے اندر ایک خدا کو جاننے ماننے، اسی کی عبادت کرنے کا اگر اس کے اندر ایک توحید، پختہ یقین، ایمان پیدا ہو جائے، تبھی انسان صحیح چیزوں پر عمل کر سکتا ہے، اسے اچھے برے کی تمیز ہوتی ہے۔ وہ پرہیزگار آدمی جو ہوتا ہے، جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے، وہی انسان دین کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرتا ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں بتایا ہوا ہے کہ وہ آدمی جو بھلائی کا طالب ہو اور اس پر عمل کرنے کا خواہش مند ہو، اور سب سے بڑی چیز تو میری بہنوں خواہش مند ہونا چاہیے۔ اب آج سماعت سیشن ہمارا اسٹارٹ ہوا کل سے، کہ ہم اس چیز کی خواہش رہنا ہے کہ آج 5 آیتیں، کل ہوئی ہے ترجمہ، آج تفسیر ہے، آج پارٹ 2 آنے والا ہے، تو ہم ضرور وہ پارٹ 2 سنیں گے۔ تو ایک خواہش رہنی چاہیے انسان میں، یعنی وہ اچھے برے کی تمیز کرے، نیکی بھلائی برائی کو پہچانے۔ اور وہ لوگ جو دنیا میں جانوروں کی طرح جیتے ہوں، جنہیں کبھی یہ فکر لاحق نہ ہوتی ہو کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ صحیح بھی ہے یا نہیں، بس جدھر دنیا چل رہی ہے، وہ جدھر چل رہی ہو، یا جدھر خواہش نفس ڈھکیل دے، یا جدھر قدم اٹھائے اسی طرف چل پڑتے ہوں، تو ایسے لوگوں کے لیے قرآن میں کوئی رہنمائی نہیں ہے۔ ابھی دیکھیے، دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی مخلوق پیدا کی ہے، انسان، جانور، جن، یہ سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات سے نوازا ہے۔ اب جانور کو آپ دیکھتے ہیں، جانور کو اشرف المخلوقات سے نہیں نوازا ہے، بس وہ اپنا کھاتے پیتے یا ہوا پھرتے چلتے ہیں، بس ان کی کوئی زندگی نہیں ہوتی ہے۔ لیکن
اگر انسان بھی اگر جانوروں کی طرح جیتا ہو تو اس کے لیے کوئی ہدایت نہیں ہے، قرآن میں اس کے لیے کوئی رہنمائی نہیں ہے۔ بس جہاں دنیا چل رہی ہے اس کے ساتھ چلیں، اچھے برے کی تمیز نہیں، نے بھلائی کس میں ہے ہماری وہ فکر نہیں، ان کو وہ فکر لاحق ہی نہیں ہوتی، کیوں تو وہ جانوروں کی طرح زندگی جیتے ہیں۔ تو قرآن میں ایسے لوگوں کے لیے کوئی رہنمائی نہیں ہے۔ اگر آپ قرآن سے رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں میری بہنوں، تو سب سے پہلے ہمارے اندر وہ فکر ہونی چاہیے، وہ توحید ہونی چاہیے، وہ جذبہ ہونا چاہیے۔ توحید مطلب، توحید کے معنی کیا ہے؟ توحید کے معنی ہے پختہ یقین، وحدانیت۔ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کے سوا ہمارا کوئی معبود نہیں، ہم اسی کے بندے ہیں، ہم کو اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور نبی ہیں۔ دنیا میں 1,24,000 پیغمبر نبی آئے تھے۔ ہر نبی نے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی، انہوں نے اپنا بیسٹ سے بیسٹ دیا الحمدللہ۔ تبھی آج ہماری جو ایک قوم ہے الحمدللہ، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ آج ہم کو یہ لقب ملا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں، تو ہمارا فرض ہے کہ ہم اچھی باتوں کو اپنائیں، بری چیزوں سے دور رہیں اور خواہش مند رہیں کہ قرآن ہمیں کیا رہنمائی کرتی ہے، قرآن میں کیا بتایا ہوا ہے، ہمیں اس سے فیضیاب ہونا چاہیے، فائدہ اٹھانا چاہیے۔ چلیے اب آتے ہیں آیت نمبر 4 کی طرف۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ اب دیکھیے چوتھی آیت میں یہ بتایا ہے کہ یہ قرآن سے فائدہ اٹھانے کے لیے دوسری شرط کیا ہے۔ پہلی شرط تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس میں بتا دیا ہے کہ وہ جانور کی طرح تو نہ انسان نہ جیے۔ اگر انسان کوئی جانور کی طرح جیتا ہے تو قرآن میں اس کے لیے کوئی رہنمائی نہیں ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ قرآن سے فائدہ کس طرح اٹھائیں۔ تو غیب سے مراد وہ حقیقتیں ہیں جو انسان کے حواس سے پوشیدہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ پوشیدہ ہے، کسی نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا، آپ اور میں کوئی اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا۔ غیب پر ایمان لانا یہی ہمارا ایمان ہے، توحید ہے، وحدانیت ہے، اللہ ایک ہے۔ غیب پر ایمان، ہم لوگ غیب پر ایمان لائے ہیں الحمدللہ۔ تو اور جو غیب پر ایمان لاتا ہے، اب سامنے اگر کوئی چیز دکھ گئی، مورتی وغیرہ، یا پھر کوئی چیز کو مان لیے، بس اس پہ ایمان لائے۔ غیب پر ایمان لانا یہ ایک قرآن سے فائدہ اٹھانے کی دوسری شرط ہے، یہ کہ غیب پر ایمان لانا۔ اور غیب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، جو دکھائی نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ دکھائی نہیں دیتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ دکھائی نہیں دیتا مطلب توحید، غیب پر ایمان لانا ہے۔ اللہ ایک ہے، اللہ پوشیدہ ہے، اور کبھی براہ راست عام انسانوں کے تجربے و مشاہدے میں نہیں آتی۔ مثلا خدا کی ذات، صفات، ملائکہ یعنی فرشتے، وحی، جنت، دوزخ وغیرہ، ان حقیقتوں کو بغیر دیکھے ماننا۔ اب جنت، دوزخ، ملائکہ کس نے دیکھا؟ ہم تو نہیں دیکھے، لیکن پھر بھی ان چیزوں کو ماننا، یہ پوشیدہ ہیں، ان چیزوں کو ماننا، ان حقیقتوں کو ماننا چاہیے۔ یہ بھی ہمارے ایمان کا ایک پارٹ ہے۔ ان حقیقتوں کو بغیر دیکھے ماننا، اس پر اس اعتماد پر ماننا کہ ان کی خبر دے رہا ہے، وہ ایمان بالغیب ہے، یعنی ہمارا ایمان بالغیب ہے، ہم غیب پر ایمان لائے ہیں۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص ان غیر محسوس حقیقتوں کو ماننے کے لیے تیار ہو، صرف وہی قرآن کی رہنمائی سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ جو غیب پر ایمان لاتا ہے، بنا دیکھے کسی چیز کو ایمان لاتا ہے، تو وہی اس قرآن سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ ابھی میں نے آپ کو بتائی مثلاً اللہ تعالیٰ پوشیدہ ہے، غیب پر ایمان لانا، ایمان بالغیب ہے۔
جنت، دوزخ، وہی ملائکہ ہم نے نہیں دیکھے، لیکن پھر بھی ہم نے اللہ کی بتائے ہوئے، پیغمبر کی بتائے ہوئے راستوں پر چلے ہیں، تو یہ ہمارا ایمان جو غیب پر ایمان ہے، اسے کہتے ہیں ایمان بالغیب۔ الحمدللہ۔ اور آیت کا مطلب یہ بھی ہے کہ جو شخص ان غیر محسوس حقیقتوں کو ماننے کے لیے تیار ہو، صرف وہی قرآن کی رہنمائی سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، جیسا ابھی میں نے آپ سے کہا۔ اور رہا وہ شخص جو ماننے کے لیے دیکھنے اور چکھنے سونگھنے کی شرط لگائے، اور جو کہے کہ میں کسی ایسی چیز کو نہیں مان سکتا جو ناپی اور تولی نہ جا سکتی ہو، تو وہ اس کتاب سے ہدایت نہیں پا سکتا۔ استغفر اللہ۔ اگر کوئی شخص بولے کہ نہیں، بتاؤ مجھے اللہ کدھر ہے، بتاؤ جو جنت کدھر ہے، بتاؤ جہنم کدھر ہے، بتاؤ مجھے ملائکہ کدھر ہے، اگر کوئی ایسا دعویٰ کرے کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، چکھنا چاہتا ہوں، دیکھنا چاہتا ہوں، سونگھنا چاہتا ہوں، میں اگر مطلب وہ غیب پر ایمان لانے کے لیے راضی نہیں ہے، تو ہماری یہ کتاب سے اس کو ہدایت نہیں مل سکتی۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے۔ یہ اس کتاب سے فائدہ اٹھانے کی دوسری شرط ہے۔ چلیے ابھی آتے ہیں 5ویں آیت پر، آخری، جیسا کہ کل 5ویں آیت تک ناظرہ ہوا تھا ترجمے کے ساتھ۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ اب تیسری شرط کیا ہے، دیکھیے اب اس میں تیسری شرط یہ ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ صرف مان کر بیٹھ جانے والے ہوں، وہ قرآن سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی ایمان لانے کے بعد فوراً ہی عملی اطاعت کے لیے آمادہ ہو جائے، اور عملی اطاعت کی اولین علامت اور دائمی علامت نماز ہے۔ جو بس اتنا ہی ایسے ہی کہہ رہا ہے کہ ہاں مان لیے، چلو ٹھیک ہے، اللہ ایک ہے، ہم اللہ پہ ایمان لائے ہیں، ہم مسلمان ہیں، مان لیے، لیکن عمل کیا کر رہے ہیں؟ جب مؤذن اذان کے لیے پکارتا ہے، مسجد کے لیے دوڑے چلے جاتے نہیں ہیں، لبیک نہیں کہتے ہیں، جب لبیک کہتے ہیں تو جانا ہی پڑتا ہے۔ اب جو مؤذن دن میں 5 وقت پکارتا ہے نماز کے لیے، تو اگر نہیں جاتے ہیں تو ایسے لوگوں کے لیے بھی یہ کتاب ہدایت نہیں، یہ کتاب سے وہ لوگ ہدایت نہیں لے سکتے جو صرف مان کے بیٹھے۔ چلیے دوسرے قسم کے لوگ کیا تھے، جو غیب پر ایمان لانا نہیں چاہتے تھے، وہ دعویٰ کرنے والے تھے کہ بتاؤ ہم غیب پر ایمان نہیں لاتے۔ تیسرے قسم کے لوگ کیا ہے کہ وہ کیا چاہتے، وہ مان کے بیٹھ گئے، ہاں اللہ ایک ہے، ہاں یہ ہے، ملائکہ ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، لیکن عمل کچھ نہیں، بس جی رہے ہیں۔ 5 وقت مؤذن نماز کے لیے پکارتا ہے، نہ لبیک کہتے ہیں، نہ مسجد کی طرف دوڑتے ہیں، نہ گھر میں نماز پڑھی جاتی ہے، اور اسی وقت ظاہر ہو جاتا ہے کہ مدعی ایمان اطاعت سے خارج ہو گیا۔ مدعی ایمان یعنی جسے دعوت دی گئی۔ قرآن کس لیے ہے؟ قرآن ہمیں دعوت دے رہا ہے اچھی باتوں کی، نیک کاموں کی، قرآن ہمیں دعوت دے رہی ہے، تو یعنی ہم مدعی ہو گئے۔ اگر ہم ان سے مان کے بیٹھ گئے اور کچھ عمل نہیں کر رہے ہیں، نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، اور دائمی ہمیشہ کا عمل جو کرنا ہے وہ نماز ہے، کیونکہ نماز کے بغیر کوئی بھی نیکی قبول نہیں ہوتی۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ اگر کوئی لبیک نہ کہے، اسی وقت ظاہر نہیں ہو جاتا، یا اسی وقت وہ کچھ جلدی الرٹ نہیں ہو جاتا ہے نماز کے لیے، یا پھر اذان ہوتے ہی جاتا نہیں ہے، یا جو بھی ہے، تو مدعی وہ ایمان اطاعت سے وہ خارج ہو جاتا ہے، یعنی وہ نکل جاتا ہے۔ اور جب بھی انسان اس میں دیکھیے، بس ترک نماز دراصل ترک اطاعت ہے۔ جو نماز کو ترک کر دیا وہ اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہو گیا۔ نماز فرض ہے، اور جو نماز ہی چھوڑ دیا، بس مان کے بیٹھ گئے ہاں ہم مسلمان ہیں، لیکن نماز نہیں، قرآن نہیں، روزہ نہیں، پھر یہ کون سی اطاعت ہو گئی؟ یہ کون سی فرما برداری ہو گئی؟ نماز کو ترک کر دیا مطلب اصل میں وہ ترک اطاعت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا نافرما بردار بندہ ہے۔ اور ظاہر بات یہ ہے کہ جو شخص کسی کی ہدایت پر کاربند ہونے کے لیے تیار ہی نہ ہو،
اس کے لیے ہدایت دینا اور نہ دینا یکساں ہیں۔ اب جو تیار ہی نہیں ہے اس کو ہدایت دے رہے ہم، تو اس کے لیے ہدایت دینا نہ دینا برابر ہے۔ اسی لیے میری بہنوں، آپ سب سے گزارش یہی ہے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بندے بننا ہے، اللہ تعالیٰ کی اذان کی آواز پر لبیک کہنا ہے، پہلے اللہ تعالیٰ کے حضور دربار میں کھڑا ہو جانا ہے، نماز وقت پر ادا کرنا ہے، ترک نماز نہیں کرنا ہے، کیونکہ نماز کے بغیر کوئی بھی نیکی قبول نہیں ہوتی۔ اور یہاں یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ اقامت صلاۃ ایک جامع اصطلاح ہے، اس کے معنی صرف یہی نہیں ہے کہ آدمی پابندی کے ساتھ نماز ادا کرے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اجتماعی طور پر نماز باقاعدہ قائم کیا جائے، جماعت کے ساتھ باقاعدہ پڑھی جائے مسجدوں میں نماز۔ جمعہ کے دن ہماری مسجدیں بھر بھر کے نکلتی ہے، باقی دنوں میں مسجدیں خالی ہوتی ہیں۔ رمضان کے مہینے میں مسجدیں بھر بھر کے نکلتی ہے، باقی دنوں میں خالی ہوتی ہیں۔ کیوں نہ ہم ہر مہینے کو رمضان کا مہینہ سمجھ لیں، تو اللہ تعالیٰ ہماری کتنی فلاح ہو جائے گی۔ ہم حضور کی امت ہے، ہم تمام امتوں کی، ہم جو امتی ہیں، ہماری کتنی فلاح ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے ہدایت عطا فرمائے، آمین۔ اور ایک بات آتی ہے کہ اگر کسی بستی میں ایک ایک شخص انفرادی طور پر نماز کا پابند ہو، لیکن جماعت کے ساتھ اس فرض کا ادا کرنے کا نظم نہ ہو، تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہاں نماز قائم کی جا رہی ہے۔ نماز کو ہر محلے میں مسجد ہوتی ہے، جیسے ہی اذان کی آواز آئے لبیک کہنا چاہیے اور فوری طور پر ہمیں نماز کے لیے حاضر ہونا چاہیے اللہ کے دربار میں۔ اگر ہر شخص انفرادی طور پر اگر کوئی نماز کا پابند ہے لیکن محلے میں کوئی نہیں آ رہا ہے نماز کے لیے، ایکچولی جینٹس کے طور پر بات بتائی جا رہی ہے، اور خواتین بھی مستورات بھی اگر انفرادی طور پر نماز کی پابند ہے، انہیں بھی چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کو نماز کی تلقین کریں، نماز کو عام کریں۔ اور اگر ایسا نہ ہو تو یہی سمجھا جائے گا کہ وہاں نماز قائم کی جا رہی ہے۔ اگر نماز کا نظم نہ ہو تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہاں نماز قائم کی جا رہی ہے۔ اس لیے انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے کہ ہر 5 وقت کی نماز پر، اذان پر، مؤذن کی پکار پر ایسے ہمارے امت دوڑ پڑیں، ایسے اللہ کے دربار میں اللہ کے حضور حاضر ہو جائیں، بس ایسے حاضر ہو جائیں کہ جیسا ہر مہینہ رمضان کا مہینہ۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو یہ اللہ تعالیٰ یہ تلقین کر رہا ہے کہ نماز کو ترک نہیں کرنا چاہیے، اور نماز کا ذکر قرآن میں 700 مرتبہ آیا ہوا ہے، آمین۔ الحمدللہ، امید کرتی ہوں کہ آج کی تفسیر آپ لوگوں کو سمجھ میں آئی ہوگی، الحمدللہ۔ کل انشاءاللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 6، 7، 8 کا ناظرہ اور میں ترجمہ کیا جائے گا، اور پھر سیکنڈ ڈے اس کی تفسیر بیان کی جائے گی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ ضرور اٹینڈ کریں گے سماعت قرآن سیشن۔ اگر کچھ غلطی مجھ سے ہو رہی ہے تو کمنٹ میں بتائیے، انشاءاللہ میں میری مسٹیکس کی جو بھی ہے اس کو ریکٹیفائی کروں گی۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی ہم پرفیکٹ ہیں، ہر انسان میں کچھ نہ کچھ کمیاں ہوتی ہے، کوئی پرفیکٹ نہیں ہے، دنیا میں کوئی پرفیکٹ نہیں ہے، ہر کوئی اپنی انفرادی طور پر کوشش کرتا ہے۔ اگر کوئی کوشش کر رہا ہے تو ہمیں چاہیے کہ اسے انکریج کریں۔ الحمدللہ، اگر میرے بھی تفسیر میں کچھ اگر غلطی یا کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو آپ ضرور مجھے کمنٹ کیجئے، اور مجھے وہاں پہ میری اصلاح کر سکتے ہیں آپ لوگ انشاءاللہ تعالیٰ، اور جو بھی اصلاح کریں گے میں اس پہ پوری طرح سے کوشش کروں گی کہ وہ بار بار وہ غلطی کو میں اعتراف کروں، اور وہ انشاءاللہ میرے علم میں وہ بات آ جائے۔ اللہ حافظ۔